والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام عاشقان رسول اور محبان غوث الاعظم کو سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج 11ویں شریف ہے اور تمام عاشقان غوث اعظم حضرت سیدنا غوث اعظم کی یاد میں 11ویں شریف کو مناتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا غوث اعظم آپ صرف ولی نہیں تھے، علم دین کے امام اور رہبر تھے۔ یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ علم دین کے امام اور رہبر تھے۔ آج کل کے جو پیر ہیں نہ وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، نہ کبھی مدرسے کی سرزمین پر پڑھنے گئے ہوتے ہیں، نہ کچھ پڑھنے جانتے ہیں، نہ کچھ لکھنے جانتے ہیں، اور وہ گدے نشین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان پیروں کو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا آغاز علم دین کے حصول سے کیا ہے۔ آپ قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور عربی علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے بغداد شریف میں جا کے بڑے بڑے علماء سے پڑھا۔ 40 سال تک مسلسل تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔ آپ کی مجلس میں 400 سے زیادہ علماء قلم دوات لے کے بیٹھتے تھے اور آپ کے علم سے فیض یاب ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر فرمایا کرتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل اندھا ہے، اور عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ جو دین کو دنیا پر بیچتا ہے وہ خسارے میں، جو دین کو دنیا پر بیچتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ کیا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ اندھا ہے۔ آج کے دور میں حضرات محترم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ صرف نام کے پیر ہیں، نہ علم دین سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، نہ علم دین حاصل کرتے ہیں، نہ قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، نہ حدیث پاک کا مطالعہ ہوتا ہے، نہ شریعت مصطفیٰ پر چلتے ہیں، صرف لوگوں کو جھوٹے وعدے پر بیوقوف بناتے ہیں۔ اور یہ پیر نہ دین سکھاتے ہیں اور نہ شریعت پر عمل کروانا سکھاتے ہیں۔ ارے آئے گا ہی کیسے جب کچھ ہے ہی نہیں اندر؟ کچھ اندر ہے ہی نہیں، آئے گا ہی کیسے؟ علم دین سکھائے گا کیسے؟ اندر کچھ ہونا چاہیے نا۔ علم دین کبھی حاصل ہی نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اپنے مریدوں سے دنیاوی فائدہ لیتے ہیں۔ یہ وہ جعلی پیر ہے جسے تمام انسانوں کو بچنا چاہیے۔ اصل پیر کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے، علم دین میں کامل ہو، اپنے مریدوں کو نماز کی طرف بلائے، قرآن کی تعلیم دے، دنیا کی لالچ بالکل نہ ہو۔ اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ میرا مرید کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت بڑا عاشق بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرمان غوث اعظم کو ہم نے کبھی نہیں مانتے، فرمان غوث اعظم کو ہم کبھی نہیں مانتے ہیں، بس دعویٰ بڑے بڑے کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دی جاتے ہیں، صرف بڑے بڑے دعوے اور ڈینگے مارنے سے نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں یہی سبق غوث اعظم کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہم غوث اعظم کی طرح علم دین حاصل کریں، اور غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم اگر تھامنا چاہیں تو شریعت مصطفیٰ پر ہم پیروی کر کے غوث اعظم کے دامن کو تھام سکتے ہیں، اور دنیا کے یہ جعلی پیر سے بچ کر کے ہمیں رہنا ہے، اور جو ہے صحیح طریقے پر ہمیں غوث اعظم کے دامن کو پکڑنا ہے، صرف دعوے اور ڈینگے ہمیں نہیں مارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم کے
نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے سینے میں عطا فرمائے، اور جھوٹے پیر جعلی پیر سے ہمیں بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جتنی باتیں ہم نے کہی ہے ان تمام باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔